بسم اللہ الرحمن الرحیم. حزبہ فوڈ کے اندر خوش آمدید. آج کا ہمارا پروگرام عمرے کی پیکنگ کے حوالے سے ہے. کس طرح کا سامان آپ کو لے کر جانا چاہیے تاکہ آپ کا یہ عمرے کا اور حج کا سفر جو ہے وہ بہت خوشگوار گزرے. بعض مرتبہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتے ہیں جس کی بنا پر ہمیں وہاں خریدنا پڑتی ہے، وہ کافی کاسٹلی پڑتی ہے. سب سے پہلے ہم بریانی کی بات کر لیں. ہم ٹن کینس اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. بریانی کا ڈبہ ہمارے پاس اور نہاری ہم لے کے جا رہے ہیں. ہم نے یہ تقریباً 850 گرام والے پیک کیے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے قورمہ ہے بڑے ڈبوں کے اندر پیک کیا ہے. اسی طرح دال پیک کی ہے. یہ تقریباً جو ڈبے ہیں یہ تقریباً ہم لوگ 2 لوگ جا رہے ہیں، تو 2 لوگوں کے حساب سے 2 سے 3 وقت کے اندر یہ آرام سے ایزیلی یوز ہو جاتے ہیں. ہوٹل کے اندر فریج مل جاتا ہے تو فریج کے اندر ہم رکھ کر اس کو چلا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو لیگیج میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے ساتھ ہینڈ کیری کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں. ہینڈ کیری میں عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ پرابلم ہوتی ہے، مگر ہینڈ کیری کے اندر میں جب بھی لے کر گیا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بہت آسانی کے ساتھ ٹن کینس چلے جاتے ہیں. البتہ پاؤچ کے اندر مسئلہ ہوتا ہے. پاؤچ اگر آپ کیچپ کا لے کے جا رہے ہیں یا مایونیز کا لے کے جا رہے ہیں اس کے لیکیج وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے. اس بنا پر ہینڈ کیری کے اندر وہ الاؤ نہیں کرتے، اور لیگیج کے اندر بھی اگر وہ دیکھ لیں کسٹم والے تو پرابلم کرتے ہیں. اچھا، ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ آپ ضرور میڈیسن ضرور لے کے جائیں، خاص کر پیر درد کی اور سوجن کے حوالے سے، کیونکہ وہاں چلنا بہت پڑتا ہے تو سفر کے حوالے سے چیزیں لے کے جائیں. نیمبو وغیرہ آپ لے جا سکتے ہیں، بسکٹ وغیرہ. چائے کی پتی آپ یہیں سے لے کے جائیں کیونکہ وہاں بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے، ایوری ڈے ہے. دودھ اگر آپ پاؤڈر کا یوز کرتے تو وہ یہیں سے لے کے جائیں. وہاں سادہ دودھ مل جاتا ہے جو بہتر رہتا ہے. وہاں پر بھی یہی ریٹ ہوتے ہیں جو یہاں کراچی کے اندر ہمیں دودھ مل رہا ہے. کیا کہتے ہیں، جیسے پیور اولپر کا لیتے ہیں ہم یا حلیب کا لیتے ہیں تو وہی پرائس ہمیں وہاں ملتی ہے. البتہ پتی وغیرہ ہے وہ لے کے جائیں. سب سے بڑی بات یہ ماس جو ہے وہ اپنے ساتھ اچھی کوالٹی کی لے کے جائیں، کیونکہ وہاں ظاہر سی بات ہے مدینہ کے اندر خاص طور پر ہم جب ماسک لگاتے ہیں تو وہاں الگ الگ قسم کی دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو وائرسز وغیرہ کے حوالے سے آپ کو محفوظ رہیں. پانی کی بوٹل، چائے کی بوٹل ضرور رکھ لیں. گرین ٹی کے شاشے وغیرہ آپ یہیں سے لے کر جائیں. آپ کو کاسٹ کے اندر فرق پڑتا ہے. وہاں جب ظاہر سی بات ہے ریال کے اندر اور پاکستان کے اندر ہم روپے کے اندر لیتے ہیں تو چیزیں فرق میں آتی ہے. اچھا، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم کھانا گرم کرنے، روٹی گرم کرنے کے لیے میں چولہا لے کر جا رہا ہوں. اس سے پہلے بھی یہ لے کر گیا ہوں میں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہوٹل کے اندر الاؤ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا چلوں کہ مدینہ ہو یا مکہ، وہاں مارکیٹوں کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا اسی طریقے کے چولہے الیکٹرک. اور رقم کے اندر بھی کوئی خاص فرق نہیں آتا. یہ پاکستان کے اندر 2-2.5 ہزار روپے کا پڑتا ہے، مگر وہاں زیادہ زیادہ آپ کو 3 سے 4 ہزار روپے کا یہ پڑے گا. مگر یہ ہے کہ آپ یہاں سے لے کر جائیں تو آپ چھوٹی چھوٹی رقم بچائیں گے تو وہ چیزیں بہتر رہے گی. میں یہ چھوٹا چائے کا کیٹل لے کے جا رہا ہوں. لوگ زیادہ تر بڑے کیٹل لے کے جاتے ہیں جو لیگیج کے اندر جگہ بے وجہ کی جگہ گھیر لیتے ہیں. آپ چھوٹا کیٹل لے کے جائیں جو کھلے منہ کا ہو، جس میں آپ ڈبہ بھی گرم کر سکیں، اور اگر آپ سالن نکال کر بھی گرم کرنا چاہیں تو وہ بھی اس میں آسانی سے گرم ہو جاتا ہے، اور چائے وغیرہ بھی آپ کے لیے بہتر طریقے سے اس میں بن جاتی ہے. اس طرح کی آپ کیٹل اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. جتنی چیزیں آپ چھوٹی کر لے کے جائیں گے وہ زیادہ بہتر رہتی ہے، بنسبت آپ بڑی چیزیں لے کے جائیں گے تو وہ جگہ زیادہ گھیرتی ہے. انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ یہیں سے لے کر جائیں گے تو آپ کافی پیسوں کے اندر بھی چیزوں کو آپ محفوظ کر پائیں گے. ظاہر سی بات ہے وہاں خریدنے میں چیزیں کافی مہنگی ہمیں ملتی ہیں. اچھا، احرام کے حوالے سے اور یہیں سے آپ اپنے ساتھ تسبیح، کتابیں، خاص طور پر عمرے کی جو کتاب ہے، عمرہ کرنے کا طریقہ کار ہے، جو دعائیں ہیں جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ یہیں سے لے کر جائیں تاکہ آپ کے عمرے کے جو احکام ہیں میقات سے لے کر کیا کہتے ہیں طواف ہے، صفا و مروہ ہے، وہ آپ کے لیے آسان ہو. صابن، خاص طور سے بغیر خوشبو والا جو صابن ہوتا ہے وہ یہیں سے پرچیز کر لیں، کیونکہ آپ کو رستے میں ضرورت پڑتی ہے تو خوشبو والا صابن احرام کی حالت میں نہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ یہیں سے لے کے جائیں تاکہ آپ کو کسی وجہ سے بھی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہو. وہاں مل تو جاتی ہے چیزیں، مگر وہی والی بات ہے نا کہ وہاں ریال کے اندر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، یہاں پاکستانی روپیز کے اندر پے کرنا پڑتا ہے. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ تسبیح لازمی لے لیں. 7 دانوں والی تسبیح لازمی لیں تاکہ آپ جب طواف کر رہے ہوں تو آپ کو اپنے طواف یاد رہے. عموماً اگر ہم یہ تسبیح نہیں ہوتی تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. بعض مرتبہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے 6 طواف کیے یا 7 طواف کیے، تو کافی زیادہ پرابلم رہتی ہے. تو یہ تسبیح آپ کو آسانی سے، لوگ پاکستان کے اندر تو احرام لینے جائیں گے تو وہاں آپ کو گفٹ بھی مل جائے گی.
آپ احرام بیلٹ اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں تاکہ آپ کو اگر عمرہ کرنے کے بعد اگر پیسوں کی ضرورت ہو، ظاہر سی بات ہے جب حلق کرواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں تو پیسوں کی ضرورت ریال کی ہوتی ہے، تو کچھ رقم آپ کے پاس موجود ہو تاکہ آپ آسانی کے ساتھ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک سے زائد احرام لے لیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ عمرے کی غرض سے صرف ایک ہی احرام ہم لوگ لے کے جاتے تھے، مگر آج کل مطاف کے اندر نیچے کعبے کے پاس احرام کی شرط لازمی ہو چکی ہے، تو آپ اپنے پاس ایک سے زائد احرام لے کے جائیں تاکہ آپ کو دھونے وغیرہ کی پریشانی سے ذرا بچ سکیں، کیونکہ وہاں ڈرائی کلین جو کافی مہنگا ہے مکہ کے اندر بھی، تو آپ کو وہ پرابلم نہ ہو۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے اگر آپ ہوٹل میں کپڑے دھو کر سکھاتے ہیں تو وہاں سکھانے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، دھوپ نہیں آتی، کپڑے صحیح طریقے سے سوکھ نہیں پاتے ہیں، تو کافی قسم کی پرابلم رہتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ہی آپ تقریباً 2 سے 3 احرام اپنے ساتھ لے لیں۔ ابھی تو سردیاں چل رہی ہے، اگر تولیے کا احرام ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سردی کے حوالے سے وہاں کافی پرابلم ہو جاتی ہے۔ باقی اپنے حساب سے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ 2 پٹی والی چپل لازمی لے لیں تاکہ احرام کی حالت کے اندر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2 پٹی والی چپل ہی ہم لوگ پہنتے ہیں احرام کے اندر۔ موبائل کی تمام ایسیسریز اپنے ساتھ رکھ لیں، چارجر ہو گیا، 3 پن پلگ ہے جو وہاں کے آپ کو ظاہر سے سوئچ بورڈ کے لیے ہے، ہینڈز فری ہے، کیبل ہے، چارجنگ کیبلز ہے۔ ایک سے زائد بھی رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو آپ کو وہاں خریدنا نہ پڑے، کیونکہ وہاں ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ریال کے اندر ہیں، تو آپ کو 10 ریال کی بھی ملتی ہے تو 700-800 روپے کی آپ کو ایک کیبل ملتی ہے۔ تو پاکستان سے لے کے جائیں گے تو وہی چیز آپ کو 200-250 روپے پاکستان میں مل جائے گی، یعنی 2 سے 3 ریال کے اندر مل جاتی ہے۔ تو ضرور آپ یہیں سے لے کے جائیں، اور ہینڈز فری ضرور رکھیں تاکہ ظاہر سی بات ہے روم کے اندر سگنل نہیں آتے ہیں تو آپ کو لابی میں آ کر بات کرنی پڑتی ہے، تو لابی کے نا عموماً یہ ہوتا ہے کہ رش بہت ہوتا ہے، آوازیں شور کی وجہ سے آپ بات نہیں کر پاتے اپنی فیملی سے، تو ہینڈز فری سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ آرام سے بات کر پائیں گے۔ پاسپورٹ وغیرہ اور کپڑوں کے حوالے سے جو بھی چیزیں آپ کو معلوم کرنی ہے تو ظاہر سے تو میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی بھی ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاسپورٹ کی آپ کو کاپیوں کی ضرورت ہوگی، ویزا کی کاپیوں کی ضرورت ہوگی، ٹکٹ کی کاپیوں کی ضرورت ہوگی، وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو چیزوں کے اندر کوئی مشکل نہ ہو۔ آج کے پروگرام میں اگر کوئی کسی قسم کی بھول چک ہو گئی ہے تو میں آپ کا معافی کا طلبگار ہوں۔ عمرے پر جو لوگ جا رہے ہیں، جو حج پر جا رہے ہیں، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کے لیے بہتر رہتی ہے تو اوروں کو بھی شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنی رائے ضرور کمنٹس میں دیں تاکہ اس سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔